تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کئی روز سے سنتے سنتے تھک چکے ہو کہ باری تعالیٰ کے علم کے تعلق سے 5 احتمالات نکالے گئے ہیں، جس میں سے شق عینیت جو ہے وہ حق ہے اور بقیہ 4 جو ہیں وہ باطل ہیں۔ ان 4 باطل احتمالات میں سے سب سے آخری جو احتمال تھا وہ تھا شق انفصال والا، کہ باری تعالیٰ کے علوم باری تعالیٰ سے منفصل ہیں اور اس کی ذات کا غیر ہیں۔ اس امر منفصل میں 5 مذہبوں کی بات ہوئی تھی کہ اس امر منفصل کی تعبیر مختلف انداز میں 5 گروہوں نے کی، جو ان کے 5 مذہب قرار پائے، اور ان 5 مذہبوں کے بطلان کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیا گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب چونکہ نیچے سے چل رہے ہیں یہ، تو شق انفصال کے اوپر پھر کون سی شق کو بیان کیا گیا تھا؟ شق انتزاع کو۔ کس کو بیان کیا گیا تھا؟ تو ان باطل احتمالات 4 میں سے نیچے سے اگر چلیں گے تو دوسرا جو احتمال ہے وہ ہے شق انتزاع کا، جس کا مفہوم کیا تھا کہ باری تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ ایک انتزاعی ہے۔ کیا ہے؟ امر منتزع ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ امر یعنی قائم منتزع ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ یعنی باری تعالیٰ کی ذات سے اس کا انتزاع کیا جاتا ہے، مفہوم کو اخذ کیا جاتا ہے۔ انتزاع کا مطلب ہوتا ہے اخذ کرنا، کسی چیز کو اخذ کرنا، کسی چیز سے کسی مفہوم کا اخذ کرنا۔ جیسے کہ زید جالسن سے آپ جو ہے وہ اس کے بیٹھنے کا مفہوم جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بیٹا؟ بیٹھنے کا مفہوم اخذ کرتے ہیں۔ تو کسی شے سے کسی دوسری شے کا مفہوم جو ہے وہ اخذ کیا جائے تو اس کو انتزاع بولتے ہیں، مفہوم انتزاعی بولتے ہیں۔ اور چونکہ جس سے انتزاع کیا گیا ہے تو اسی کے گویا کہ اسی میں یہ قائم تھا جس کو آپ کھینچ کر کے اپنے ذہن میں لے آئے، یہی تو مطلب ہوتا ہے بیٹا، ہے نا؟ تو قائم منتزع کیا ہو گیا بیٹا؟ تو یہ مفہوم جو ہے وہ قائم تھا اور جس کا انتزاع کر لیا گیا، یعنی جس کو کھینچ لیا آپ نے، جس کو اخذ کر لیا اپنے ذہن میں آپ لے آئے کھینچ کر کے وہاں سے۔ جیسے کہ جو ہے وہ سقف ہے، یہ سقف، یہ فوقیت نہیں ہے، فوقیت کہیں آپ دکھا نہیں سکتے پکڑ کر کے یہ چیز فوقیت ہے۔ آپ نے جو ہے وہ فوقیت کا جو مفہوم ہے، اوپر ہونے کا جو مفہوم ہے، اس کو جانا ہے، اخذ کیا ہے کس سے؟ سقف سے۔ تو یہ فوقیت گویا کہ سقف کے ساتھ جو ہے وہ گتھم گتھا تھی، اسی سے جو ہے وہ معانقہ کیے ہوئے تھی، ملی ہوئی تھی، آپ پکڑ کر کے اپنے ذہن میں لے آئے اور آپ نے ذہنی میں کہہ دیا اچھا اوپر لگا دو، اوپر دیکھ رہا ہوں میں، ہے نا؟ پنکھا اوپر چل رہا ہے۔ تو اوپر جو یہ اوپر ہے نا، یہ اوپر کوئی حقیقت میں خارج میں نہیں ہے کوئی چیز، بلکہ جو سقف ہے اس سے آپ نے یہ اوپر کا مفہوم جو ہے وہ اخذ کیا۔ تیسری منزل پر چلے جاؤ تو جو ہے وہ یہی تحت بن جائے گا، تو فوق رہا یہ۔ تو قائم منتزع حاصل یہ ہے، یہ سب بتا چکا ہوں میں پہلے ہی، اللہ رب العزت کا کہ علم کو ہے نا، ان لوگوں نے جنہوں نے قائم منتزع کا قول کیا ہے، انہوں نے اللہ رب العزت کے علوم کو الگ سے کہیں کچھ نہیں مانا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ذات عالم یعنی جو باری تعالیٰ کی ذات ہے، اسی سے اس کے عالم ہونے کا مفہوم ہم نے اخذ کیا ہے۔ کیا کیا ہے بیٹا؟ مفہوم ہونے کا اخذ کیا ہے نا؟ ہاں بھائی، تاج الشریعہ یہ کوئی الگ سے وجود نہیں ہے، یہ وجود وہی حضرت علامہ اختر رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کی جو ذات ہے، جو سراپا ہے، اسی سے تو آپ تاج الشریعہ کا مفہوم اخذ کرتے ہیں۔ الگ سے کہیں جو ہے وہ کوئی پایا جاتا ہے یہ مفہوم، ہے نا؟ یا ذات عالم سے آپ جو ہے وہ اس کے عالمیت کا مفہوم اخذ کرتے ہیں، تو یہ قائم منتزع ہوا۔ کیا ہوا بیٹا؟ ایسے ہی یہ اللہ رب العزت کی ذات سے
ہے نا اس کے عالم ہونے کا، اس کے علم کا جو ہے وہ مفہوم اخذ کیا گیا، تو یہ امر انتزاعی مانا. اس کو کیا مانا بیٹا؟ یعنی قائم منتزع مانا. کیا مانا بیٹا؟ قائم منتزع مانا. علم کا قائم منتزع ہونا ذات باری تعالیٰ کی، کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اس طرح قائم ہونا کہ اس سے علم کا مفہوم اخذ کیا جائے، ہے نا. ما بہل انکشاف کو علم کہتے ہیں، تو ما بہل انکشاف کو جو ہے وہ انکشاف کو علم کہتے ہیں، ہے نا. تو اس انکشاف کو، اس ما بہل انکشاف سے جو ہے وہ اخذ کیا جائے، ہے نا. اس کو باطل قرار دیا تھا دو وجہوں سے. کیسے باطل کیا تھا؟ دو وجہ سے. کیسے کہ علم چونکہ یہ ہے نا مابہل انکشاف بھی ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے انکشاف ہوتا ہے، مابہل انکشاف ہوتا ہے، تو یہ مابہل انکشاف آپ نے اس کو قائم منتزع کہا ہے، اور قائم منتزع ہونے کے لیے ایک منشأ انتزاع چاہیے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ فوقیت کو جو آپ نے اخذ کیا، کس سے اخذ کیا؟ سقف سے. تو گویا کہ فوقیت کا پیدا کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ سقف ہے. سقفی سے تو پیدا ہوا. فوقیت کا مفہوم کس سے پیدا ہوا بیٹا؟ بولو بیٹا. سقف سے پیدا ہوا ہے. تو اس سقف، یہ سقف جو ہے وہ منشأ انتزاع ہے. کیا ہے بیٹا؟ منشأ انتزاع. یعنی جہاں سے مفہوم پیدا ہو، تو انتزاع جہاں سے کیا جا سکے، جہاں سے کسی چیز کو لیا جا سکے، تو وہ منشأ انتزاع ہے. دوسرا جو ہے وہ یہ فوقیت جو ہے یہ مفہوم انتزاعی ہوئی. کیا ہوئی بیٹا؟ تو یہاں پر دو چیزیں، اور ایک تیسرا ہوا منتزع یعنی اخذ کرنے والا. تین چیزیں میں نے بتائی تھی کہ مفہوم انتزاعی کے لیے، امر انتزاعی کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے منشأ انتزاع اس کا، دوسرا ہوتا ہے مفہوم انتزاعی، اور تیسرا ہوتا ہے منتزع یعنی انتزاع کرنے والا. تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے جو علم کو قائم منتزع مانا وہ کس اعتبار سے مانا؟ منشأ انتزاع کے اعتبار سے یا مفہوم انتزاعی کے اعتبار سے؟ اگر منشأ انتزاع کے اعتبار سے مانتے ہو، کیا مانتے ہو بیٹا؟ منشأ انتزاع کے اعتبار سے اگر جو ہے وہ آپ نے مانا ہے کہ علم جو ہے منشأ انتزاع کے اعتبار سے یہ مابہل انکشاف ہے، تو منشأ انتزاع تو حقیقت میں موجود ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بیٹا؟ بولو. حقیقت میں موجود ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے کہ اس منشأ انتزاع کا تعلق ذات سے کیا ہے؟ عینیت والا ہے، جزئیت والا ہے، قائم انضمام والا ہے، یا قائم منتزع کی تو بات ہی چل رہی ہے، یا امر منفصل والا ہے. تو کسی نہ کسی ایک شق کی طرف جو ہے وہ معاملہ چلا جائے گا، تو شق انتزاع باطل ہو جائے گی. دوسرا یہ تھا کہ قائم وہ منشأ انتزاع کے اعتبار سے علم کو مابہل انکشاف نہ مانیے، ہے نا. منشأ انکشاف مت مانیے، بلکہ جو ہے مفہوم انتزاعی کے اعتبار سے مانیے. کس اعتبار سے بیٹا؟ یعنی ہم نے اللہ رب العزت کے علم کو جو قائم منتزع کہا ہے وہ مفہوم انتزاعی کے اعتبار سے کہا ہے. تو اس پر جو ہے وہ اعتراض پیدا ہوا تھا. اگر مفہوم کے اعتبار سے اسے منشأ انکشاف مانے یعنی علم مانے، تو ایسی صورت میں مفہوم جو پیدا ہوتا ہے وہ کب پیدا ہوتا ہے؟ اخذ کرنے کے بعد. کب حاصل ہوتا ہے؟ فوقیت ویسے تھوڑی پائی جا رہی ہے. جب آپ نے اخذ کیا بند کر کے، تو جو ہے آپ کے ذہن میں آئی. اور اخذ کرنے کے بعد وہ مفہوم کہاں چلا جاتا ہے؟ منتزع کے ذہن میں. کہاں چسپا ہو جاتا ہے جا کر کے؟ بھائی میں نے انتزاع کیا ہے تو میرے ہی ذہن میں جائے گا نا. فوقیت میرے ذہن میں چسپا ہو گئی تو میرے ذہن میں چسپا ہونا یہ تو قیام انضمامی ہو گیا. کیا ہو گیا بیٹا؟ اگر مفہوم انتزاعی کے اعتبار سے اس کو جو ہے وہ مابہل انکشاف مانے، تو ایسی صورت میں یہ قائم منظم بن جائے گا، اور قائم منظم کے ابطال کی جتنی دلیلیں تھیں وہ سب اس میں جاری ہو جائے گی. تو دو مفہوم نکل رہے تھے، دو احتمال نکل رہے تھے. یا تو منشأ انتزاع کے اعتبار سے اسے علم مانے، یا اسے منشأ مفہوم انتزاعی کے اعتبار سے. اگر منشأ انتزاع کے اعتبار سے مانتے ہیں
تو منشأ انتزاع تو خارج میں موجود ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے کہ وہ قائم منتزع ہے، وہ قائم منظم ہے، یا جز ہے، یا جو ہے وہ عین ہے۔ اگر عین ہے تو مقصود ہمارا ثابت ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، اور اگر عین نہیں ہے تو اس کو یا تو منظم مانو گے یا پھر جو ہے وہ امر منفصل مانو گے، تو امر منفصل والے سارے احتمالات جو اس میں لازم آئیں گے، ہے نا۔ اور اگر جو ہے وہ مفہوم انتزاعی کے اعتبار سے اسے علم قرار دے رہے ہو تو مفہوم تو جو ہے وہ اخذ کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور حاصل ہونے کے بعد وہ ذہن میں چلا جاتا ہے منتزع کے، انتزاع کرنے والے کے، تو یہ تو قائم منظم بن جائے گا۔ چلے تھے قائم انتزاعی کو ثابت کرنے، اور ہو گیا کیا، قلب ماہیت قائم منظم بن گیا۔ قائم منتزع کو ثابت کر رہے تھے اور اس قائم منتزع کو ثابت کرتے کرتے قائم منظم بنا دیا آپ نے، ہے نا۔ تو یہ تو جو ہے وہ بڑا گڑبڑ معاملہ ہو جائے گا، ہے نا۔ تو یہ تھی پوری، یہ سب بتا چکا ہوں بیٹا میں، یہ ہے امر انتزاعی کا معاملہ، ہے نا۔ اس امر انتزاعی کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ ہیں متکلمین۔ کون ہے بیٹا؟ متکلمین پڑھ کر کے دھوکہ مت کھا جانا کہ اعلیٰ حضرت نے بھی جو ہے وہ متکلمین کا موقف اختیار کیا تکفیر کے باب میں۔ یہ متکلمین وہ نہیں ہے بیٹا، ان متکلمین سے مراد وہ علم کلام والے، ہے نا، ایسا علم کلام والے جس علم کلام کی مذمتیں ہمارے بزرگوں سے منقول ہیں، اور انہوں نے کہا کہ علم کلام کی کتابوں کے مسائل لکھے ہوئے کاغذ سے استنجا کرنا بھی جو ہے وہ جائز ہے۔ تو وہ متکلمین ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو اپنے دعوے کو، اپنے جتنے بھی ان کے دعوے ہیں ان کو نظر و استدلال سے ثابت کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی نبی کی امت میں ہونے کا وہ التزام کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی نبی کا موقف رہا ہو، جس موقف کو وہ ثابت کرنے کا التزام نظر و فکر سے کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں دیکھیے علم کلام دو طریقے کا ہے، ایک علم کلام وہ ہے جو محبوب ہے، محمود ہے، اور دوسرا وہ ہے جو مذموم ہے۔ علم کلام جو محمود ہے وہ ایسا علم کلام ہے کہ جس میں آپ اپنے عقائد دینیہ کو کتاب و سنت اور نصوص کے ذریعے سے ثابت کریں، اور طریقہ جو ہے وہ معقولی اپنائیں۔ کیا آپ کو اپنائیں بیٹا؟ معقولی، یعنی عقل و فلسفے کی بنیاد پر آپ اپنے عقائد کو ثابت نہ کریں، بلکہ اپنے عقائد کو کہ اللہ ایک ہے یہ ثابت ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ الہکم الہ واحد سے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ بے نیاز ہے، اللہ رب العزت واجب ہے اور وہ محتاج نہیں ہے، اور تمام اشیاء جو ہے وہ محتاج ہیں، اور سب جو ہے وہ اللہ رب العزت کے نے سب کو جو ہے وہ ممکن بنایا ہے۔ اس کو ثابت کریے تو واللہ الغنی وانتم الفقراء، ہے نا۔ تو اس طرح قرآن و حدیث کے نصوص سے اپنے عقائد دینیہ کو ثابت کرنا، ہے نا، جس علم سے ثابت کیا جاتا ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں۔ تو یہ کلام، علم کلام جو ہے یہ کیا ہے؟ محمود ہے اور محبوب ہے، جس میں اپنے عقائد دینیہ کے ثبوت کے لیے آپ نے نہ تو کسی فلسفے کو بنیاد بنایا، نہ جو ہے وہ عقلی دلیل کو، کیونکہ ایمان، اصل ایمان یہی ہے کہ اللہ و رسول نے جو کہہ دیا آمنا صدقنا، خواہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اگر عقل میں آنے کی بنیاد پر، عقلی دلائل کی بنیاد پر آپ نے عقائد دینیہ کو حاصل کیا تو یہ تو آپ اپنی عقل پر ایمان لائے، اللہ و رسول کی بات پر ایمان نہیں لائے، آپ کی عقل نے تسلیم کیا تو آپ نے مانا۔ یہی وہ علم کلام ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ جب وہ عقل کا رسیہ ہو جاتا ہے، عقلی دلائل کا وہ اسے چسکا پڑ جاتا ہے، تو ہر چیز کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ و رسول کے جو اقوال ہے، یہ جو ہے وہ دین جو آیا ہے وہ آسمانی دین ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہے نا غیر منتہی ہے، اس کو جو ہے وہ نہ تو کوئی نگاہ اس کا ادراک کر سکتی ہے، اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں سما سکتے ہیں۔ آپ کا ذہن محدود ہے، ایک محدود میں غیر محدود کیسے سما سکتا ہے؟ تو بہت سی وہ باتیں ہوں گی جو آپ کی عقل میں نہیں آئیں گی، آپ اس کا انکار کر دو گے، اور یہیں سے گمراہی شروع ہو جائے گی۔ معتزلہ فرقہ اسی لیے جو ہے وہ گمراہ ہو گیا، شروع
شروعات جو تھی اس کی نیت خیر تھی، اس کی نیت یہی تھی کہ فلسفیوں نے جو گمراہی کا دروازہ کھولا تھا، مسلمانوں کے عقائد کو انہوں نے باطل کرنا شروع کر دیا تھا، تو معتزلہ اس مقصد سے اٹھے تھے کہ ہم بھی عقلی دلائل سے ان کا ہم رد و ابطال کریں گے، لیکن وہ عقل کے اتنے رسیا ہو گئے کہ جو چیز ان کی سمجھ میں نہ آئی اس کا وہ انکار کر بیٹھے۔ تو ایسا علم کلام جو ہے وہ مضمون ہے۔ تو یہ متکلمین وہ سے والے ہیں، سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ ہاں، وہ علم کلام والے ہے نا۔ ہاں، تو ان علم کلام کہ جو نظر و استدلال سے کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں، اپنے دعوے کو نظر و استدلال سے ثابت کرتے ہیں، ان متکلمین کا جو ہے وہ مذہب ہے نا، یہی ہے۔ کون سا ہے بیٹا؟ یہی انتزاعی، امر انتزاعی والا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کی تعبیر انہوں نے کیا کی ہے؟ اس کی تعبیر انہوں نے یہ کی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ ایسی صفت بسیطہ کے، ایسی صفت کے وجود کی صورت میں ہے۔ کس کی صورت میں ہے؟ ایسے صفت کے وجود کی صورت میں ہے، جو صفت جو ہے وہ بسیط ہے اور جو ہے وہ نسبت والی ہے، تعلق والی ہے۔ کس والی ہے بیٹا؟ نسبت کیا ہے؟ تعلق والی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے علم ازلی سے، ہم جو لوگ کہتے ہیں اپنے علم ازلی سے سب کچھ جو ہے وہ جان لیا۔ اور کس طور پر جانا؟ استقبال کے طور پر جانا۔ یعنی ہم یہ کریں گے، ہم پیدا ہوں گے، فلاں جو ہے وہ مرے گا، فلاں جو ہے اس وقت میں پیدا ہوگا، تو یہ استقبال ہمارے اعتبار سے۔ اللہ رب العزت نے ازل میں یہ سب کچھ جو ہے وہ جان لیا کہ ایسا 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 ہوگا۔ اب وہ شے جب وجود میں آ گئی تو یہ تعلق جو ہوا اللہ رب العزت کا علم ہے نا، علم کا تعلق جو ہوا کہ ایسا ایسا ہوگا، تو استقبال کے اعتبار سے ہوا۔ یہ تعلق غیبی کہلاتا ہے، باطنی تعلق کہلاتا ہے۔ کیا کہتا ہے بیٹا؟ کیا کہلاتا ہے؟ تعلق باطنی۔ اب وہ شے وجود میں آ گئی تو اب وہی علم جس کو اللہ رب العزت نے جان لیا تھا کہ ایسا ایسا ہوگا، اب وہ حال وجود کے ساتھ ہو گیا کہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ پہلے کیا تھا؟ ہوگا۔ اور اب جب وجود میں وہ شے آ گئی تو اللہ رب العزت کا علم اب جو ہے وہ اس علم کا تعلق اس سے جو ہے وہ ہو گیا کہ زید وجود میں آ گیا، زید نے یہ کر لیا، تو یہ تعلق ظاہری ہو گیا۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ یعنی یہاں پر معلوم بھی ہے اور جو ہے وہ علم ہے، اور پہلے مرحلے میں صرف علم تھا، معلوم جو ہے وہ وجود میں نہیں تھا۔ جو معتزلہ گھامڑوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ یہی معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ارے علم اگر ہے تو معلوم کا ہونا ضروری ہے۔ ارے معلوم کا ہونا تو تب ضروری ہے جبکہ اللہ رب العزت کا علم اس طرح ہوتا کہ جو ہے وہ یہ شے ہو گئی، تب تو وجود میں ہوگا، اور یہ شے ہوگی، زید آئے گا، ہے نا۔ آپ نے کسی ذریعے سے یہ جان لیا کہ زید کل آئے گا، ہے نا۔ اب کوئی گھامڑ کھڑا ہو جائے کہ تمہارا علم ہو گیا ہے، تمہیں معلوم ہو گیا زید آ گیا، دکھاؤ زید کو، دکھاؤ ابھی زید کو یہاں پر، تو گھامڑ پر ہے کہ نہیں ہے یہ؟ اگر وہ یہ کہتا کہ زید آ گیا تب آپ دعویٰ کر سکتے تھے، مطالبہ کر سکتے تھے کہ بتاؤ زید کہاں ہے، لیکن جب وہ اس کا علم اس پرکار کا ہے، اس طرح کا ہے کہ زید آئے گا، کل آئے گا، تو وہ کہاں سے جو دکھا دے تم کو ہے؟ تو معلوم کا ہونا اب ضروری ہوا، اس علم کے لیے معلوم کا ہونا ضروری ہوا؟ بولو بیٹا۔ تو یہ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ ازل میں وہ اسی طرح کا ہے کہ اللہ رب العزت نے جان لیا ایسا ایسا ہوگا۔ تو ایک تعلق یہ ہوا، یہ تعلق باطنی کہلایا، اور دوسرا جو ہے وہ تعلق، یہ جو ہے وہ تعلق ظاہری۔ اب اتنا ضرور کہہ سکتے ہو کہ تعلق میں انتقال ہو گیا، تغیر ہو گیا، کہ پہلے جو ہے وہ تھا والا تھا، اب جو ہے وہ ہے والا ہو گیا، ہے نا۔ یہ جو ہے وہ پہلے ہوگا والا تھا اور اب جو ہے وہ ہے والا ہو گیا، تو یہ جو ہے وہ نا تغیر ہو رہا ہے۔ تو تغیر علم میں نہیں ہوا، علم تو اپنی جگہ پر قرار ہے ویسا ہی، ہے نا۔ البتہ تعلق میں جو ہے وہ تغیر ہوا کہ پہلے جو ہے وہ ہوگا والا تعلق تھا، اب جو ہے وہ ہو گیا والا تعلق ہے نا۔ تو یہ تغیر اس میں ہوا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کا یہ جو ہے جو صفت ہوئی، یہ وجود موجود ہے کہ نہیں؟ صفت موجود ہے۔ اس صفت موجود اور یہ صفت موجودہ بسیطہ ہے، ایک ہی ہے، اسی کا تعلق زید سے ہے،
اسی کا تعلق عمر سے ہے، اسی کا تعلق بکر سے ہے، سب سے جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ تعلق ہے، یعنی اضافت والی ہے۔ یہ صفت کون سی ہے بیٹا؟ نسبت والی ہے، کہ اس کی نسبت زید سے ہو رہی ہے، اس کی نسبت جو ہے یوم غد سے ہوئی، اس کی نسبت یوم حادث سے ہوئی، اس کی نسبت جو ہے وہ یوم حاضر سے ہوئی، اس کی نسبت حضرت آدم کے زمانے سے ہوئی، اس کی نسبت حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ہوئی۔ تو ایک ہی صفت ہے جس کا تعلق جو ہے وہ کبھی ہے نا ماضی سے ہو رہا ہے، کبھی حال سے ہو رہا ہے، کبھی جو ہے وہ مستقبل سے ہو رہا ہے۔ تو یہ صفت بسیطہ ہے، لیکن ذات و اضافت والی ہے۔ کیسی ہے؟ ذات و اضافہ ہے، یعنی تعلق والی ہے، کہ اس کا تعلق کبھی اس سے ہو رہا ہے، کبھی اس سے ہو رہا ہے، کبھی اس سے ہو رہا ہے، اور یہ صفت جو ہے وہ موجود ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ موجود ہے۔ تو یہی جو نسبت ہے، اب آئیے یہ سمجھنے کے بعد کہ اب یہاں پر جو ہے وہ موصوف کیا ہے؟ موصوف کیا ہے؟ ذات باری تعالیٰ۔ بولو بیٹا کیا ہے؟ تو ذات عالم کیا ہے بیٹا؟ ذات عالم اور اس کی جو صفت علم ہے نا، علم اور معلوم کے اس صفت علم کا جو تعلق معلوم سے ہو رہا ہے، جو نسبت معلوم سے ہو رہی ہے، اسی نسبت کو، اسی کو جو ہے وہ علم کہا گیا۔ اسی سے یہی مابعد انکشاف ہے، کہ جب اس صفت کا تعلق ہے نا، جب اس صفت بسیطہ کا تعلق جب اس معلوم سے ہوا تو انکشاف ایک دم ہو گیا، اور یہی جو ہے وہ علم بن گیا، ہے نا۔ تو یہ اضافت جو ہے یہ اصل میں علم ہے، نہ تو وہ صفت جس کو علم سے ہم تعبیر کر رہے ہیں، صفت علم کیا بیٹا؟ جس کو صفت بسیطہ کہا، تو ہم سمجھانے کے لیے، تقریب فہم کے لیے صرف صفت علم استعمال کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ ان کے نزدیک حقیقت میں وہ علم نہیں ہے۔ تو وہ صفت علم جب اس کا کنیکشن اس معلوم سے ہوا تو اسی نسبت، اسی اضافت اور اسی کنیکشن کو علم کہتے ہیں۔ اسی سے تو انکشاف ہوا۔ جب جو ہے وہ کنیکشن نہیں تھا، بھئی تار ہے نا، پلگ ہے الگ ہے، اور جو ہے وہ اس کا سوئچ جو ہے وہ الگ ہے، اس سے جو ہے وہ تعلق نہیں ہوا، تو اجالا ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی تعلق جڑا تو جو ہے وہ اجالا ہوا، انکشاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایسے ہی یہ صفت علم الگ ہے نا، ذات علم کے ساتھ قائم ہے، اور یہ ہے نا معلوم جو ہے وہ الگ ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ معلوم الگ ہے۔ اس صفت علم کا تعلق جب جو ہے وہ اس سے ہو گیا ہے نا، معلوم سے ہو گیا، تو یہیں جھماکہ ہوا، ایک دم انکشاف ہوا، روشنی ہو گئی، اور سب جو ہے وہ منکشف اور آشکارا ہو گیا، ہے نا۔ جیسے کہ اندھیرے کمرے میں جیسے ہی سوئچ آپ نے دبایا یا جو ہے وہ اس سے تار کو اس میں جو ہے وہ لگا دیا تو ایک دم جو ہے وہ اجالا ہو گیا کہ نہیں؟ ایسے ہی یہاں پر بھی معاملہ ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ اب یہ انتزاعی کیسے ہے؟ چونکہ نسبت جو ہوتی ہے، آپ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہو، جو نسبت ہوتی ہے نا، جو یہ قائم اور زید اور قائم کے درمیان جو نسبت ہے، کیا بولتے ہیں اسے؟ بولو۔ ہاں، نسبت حکمیہ۔ محکوم موجود ہوتا ہے، محکوم علیہ موجود ہوتا ہے، لیکن نسبت جو ہوتی ہے ایک مفہوم انتزاعی ہے جس کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہوتا، الگ سے سمجھی جاتی ہے، وہ تو ان کے درمیان جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو نسبت ایک جو ہے وہ امر انتزاعی ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی معاملہ ہے کہ یہ نسبت کو علم کہا، اور نسبت چونکہ خارج میں کوئی وجود اپنا نہیں رکھتی، بلکہ یہ ایک مفہوم انتزاعی ہے جو محکوم اور محکوم علیہ کے درمیان سے سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک فوقیت ہے جس کو ہم سقف سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیے جس طرح جو ہے وہ یہ سقف تو موجود ہے نا، فوقیت بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ چسپا ہے، لیکن یہ فوقیت کا مفہوم آپ کے ذہن میں اس وقت تک نہ آ سکا جب تک کہ آپ نے اس کا انتظار نہیں کیا۔ آپ اپنی جگہ بیٹھے، فوقیت اپنی جگہ آرام کر رہی ہے، اور فوقیت جو ہے وہ اس سقف کی آغوش میں جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن آپ نے جو ہے وہ اس کو کھینچ لیا، تب جا کر کے یہ فوقیت بنی۔ ایسے ہی باری تعالیٰ کا جو علم ہے، وہ صفت ہے، وہ اپنی جگہ تھی، یہ جو ہے وہ اپنی جگہ، جب اس کا کنیکشن جڑا تو بیچ میں جو نسبت پیدا ہوئی، جو اضافت پیدا ہوئی ہے نا، جو مفہوم انتزاعی پیدا ہوا، یہی جو ہے وہ علم ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں۔ تو یہ سب جو ہے وہ خیالی پلاؤ ہے، اس لیے اتنی سمجھانے کی ضرورت پیش آئی اس میں۔ کہتے کہ احتمال وفل احتمال الرابع، احتمال رابع میں
احتمال رابع کیا ہے؟ آنی کونا علمہ تعالی، یعنی اللہ رب العزت کا کہ علم کا انتزاعی ہونا. یتحقق مذہب المتکلمین، اس میں متکلمین کا مذہب جو ہے وہ متحقق ہوتا ہے. متکلمین سے مراد کون ہے؟ وہی مضموم علم کلام والے. القائلین، جو اس بات کے قائل ہیں کہ بأن علمہ تعالی، کہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت کا علم. اب انا ہے نا، انا کا اسم ہو گیا علم، یہ منصوب ہو گیا. اس کے اعتبار سے تمہاری سمجھ میں آ گیا کہ صفتن جو ہے وہ مرفوع اس کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس کا کیا بنے گی؟ اس کی خبر بنے گی، اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. حقیقت میں یہ خبر نہیں ہے، یہ منصوب بنزع الخافض ہے، یعنی یہاں پر ایک مضاف جو ہے وہ محذوف ہے. صفت یہ جو ہے وہ اس کی کیا ہے؟ بولو بیٹا، ہے اس کا مضاف الیہ ہے. کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. اور جب ہے نا خافض کو ہٹا دیا جائے، ہے نا، خافض ہوتا تو مجرور پڑا جاتا، اور اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ منصوب پڑا جاتا ہے. کیا پڑا جاتا ہے بیٹا؟ تو اس کو صفتم بسیطہ پڑھیں گے. اصل میں ہے بے وجود صفتم بسیطتن. کیا ہے؟ بسیط. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ اگر مرفوع پڑا تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کا علم ایسی صفت ہے جو بسیط ہے اور جو اضافت والی ہے، جبکہ صفت جو ہے علم نہیں ہے. متکلمین کے اعتبار سے صفت علم نہیں ہے، بلکہ اس صفت اور موصوف کے درمیان جو اس صفت اور اس صفت کا انطباق جس پر ہوتا ہے، یعنی علم اور معلوم کے درمیان کی جو نسبت ہے، اس نسبت کا نام جو ہے وہ علم ہے نا. ما بہ الانکشاف یہ صفت نہیں ہے، بلکہ وہ اس صفت کی موجودگی میں، ہے نا، اس صفت کے وجود سے جس کا تعلق ہوتا ہے وہ تعلق جو ہے وہ علم ہے. سمجھے؟ ہاں، تو غلط مفہوم ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا علم ایسی صفت کے وجود کے ساتھ ہے کہ جو صفت بسیط ہے اور جو تعلق والی ہے، نسبت والی ہے، اضافت والی ہے. فمنات و کشف کل واحد من الممکنات، تو ممکنات میں سے ہر ایک چیز کا کہ کشف کا جو مدار ہے وہ اضافت خاصہ ہے. یعنی صفت بسیطہ علم نہیں ہے، بلکہ اضافت خاصہ یہ مابہ الانکشاف ہے، یہ جو ہے وہ علم ہے. اس لیے بأن علمہ تعالی صفت بسیطہ پڑھنے میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ اضافت خاصہ علم ہے، نہ یہ کہ صفت بسیطہ علم ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں. وہی معنی انتزاعی، اور اضافت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بیٹا؟ اضافت سے مراد نسبت. بیٹا اضافت سے مراد وہ نہیں مضاف مضافنے والا معاملہ، بلکہ اضافت سے مراد نسبت. اور نسبت خاصہ ہے جو ہے یہی معنی انتزاعی ہے. نسبت جو ہوتی ہے وہ الگ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کا انتزاع کیا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے بیٹا؟ مفہوم انتزاعی ہے. وَيَرِدُ عَلَيْهِ، تو یہ تو ان کا مذہب ہو گیا. تو ان کے مذہب، اگر کوئی پوچھے متکلمین کا مذہب کیا ہے تو کیا کہیں گے کہ متکلمین کے نزدیک باری تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ایسی اضافت کا نام ہے جو اضافت خاص ہے اور جس کا انتزاع ہے نا علم اور معلوم کے درمیان کی نسبت سے کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ علم اور معلوم کی نسبت سے. وہی معنی انتزاعی، یہی معنی انتزاعی ہے. وَيَرِدُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ، تو اس پر وہی اعتراضات وارد ہوں گے جو ماقبل میں گزرے. وہ دو ہیں کہ اب یہ بتائیے کہ جب اضافت خاصہ کو، جو ایک انتزاعی چیز ہے، امر انتزاعی ہے، جب اس کو آپ مابہ الانکشاف مان رہے ہیں تو یہ مابہ الانکشاف کس اعتبار سے ہے؟ اپنے منشأ انتزاعی کے اعتبار سے ہے یا مفہوم انتزاعی کے اعتبار سے ہے؟ اگر منشأ انتزاع کے اعتبار سے مان رہے ہیں تو منشأ انتزاع تو خارج میں موجود ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارا سوال ہوگا کہ اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے کیا ہے. اور اگر مفہوم انتزاعی کے اعتبار سے اس اضافت خاصہ کو مابہ الانکشاف مان رہے ہیں تو مفہوم انتزاعی تو انتزاع کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور انتزاع کے بعد وہ منتزع کے ذہن کے ساتھ چسپاں ہو جاتا ہے، منظم ہو جاتا ہے. تو قیام انضمامی والی جو صورتیں ہیں، جو اعتراضات ہیں، وہ سب کے سب لازم آئیں گے. تو یہ تو اعتراض اس پر وارد ہوں گے ہی، لیکن اس کے علاوہ خاص ان کی جو تعبیر ہے، اس تعبیر پر بھی ایک اعتراض ہوگا. وہ کیا ہے بیٹا؟ وہ یہ کہ وَيَرِدُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي ذَلِكَ الاحتمال، اس احتمال میں، یعنی اس شق انتزاع میں جو کچھ ماقبل میں گزرا وہ تو اس پر وارد ہوگا ہی. جو
کیونکہ اسی پر ڈپینڈ ہے، یہ اسی پر وہی موقوف علیہ ہے، وہ تو ہوگا ہی. وَهَذَا بِحَسْبِ الْجَلِي مِنَ النَّظَرِ، لیکن یہ تو ایک ظاہری صورت ہوئی اس کی. کیا ہوئی بیٹا؟ یہ تو ایک سطحی اور ظاہری موٹی موٹی چیز ہوئی. وَأَمَّا بِحَسْبِ الدَّقِيقِ مِنَ النَّظَرِ، لیکن اگر دقت نظر سے جو ہے وہ دیکھا جائے تو اس پر یہ بھید جو ہے وہ آپ پر کھلے گا کہ یہ الگ سے کوئی مذہب ہے ہی نہیں، بلکہ یہ مذہب انضمام ہے. کیا ہے بیٹا؟ یہ شق انضمامی ہے حقیقت میں، ہے نا، وہ کھلے گا. تو کہتے ہیں کہ فَيَرِدُ عَلَيْهِ بَعْضُ مَا يَرِدُ عَلَى الشِّقِّ الْانضِمَامِ، کہ تو اس پر وارد ہوں گے وہ تمام اعتراضات جو شق انضمامی پر وارد ہوتے ہیں. کیسے کہ اگر آپ جو ہے وہ اس کو منشأ انتزاع کے اعتبار سے نہ مانے، بلکہ اس کو علم آپ مانے مفہوم انتزاعی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، تو مفہوم تو جو ہے وہ منتزع کے ساتھ چسپاں ہو جاتا ہے، تو یہ شق انضمام بن جائے گی. اور شق انضمام کے بطلان پر آپ نے جو ہے وہ 3 دلیلیں سنی تھیں. یا تو تسلسل مستحیل لازم آئے گا، یا جو ہے وہ یہ اول معلول ہوگا. تو اول معلول جب ہوگا تو عدف ہونا اس کا جو ہے وہ لازم آئے گا، اس لیے کہ امر انتزاعی جو ہے ایک عرض ہے، اور عرض جو ہے وہ عدف کی اس کی صورت ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں عدف الوجود ہونا لازم آئے گا. اور تیسری یہ کہ اس کا جو ہے وہ استرار فاحش کی صورت میں ہونا لازم آئے گا. اور یہ تینوں جو لوازمات ہیں یہ سب کے سب ہیں باطل. لہذا جو ہے وہ اس کا مفہوم انتزاعی کے اعتبار سے منشأ انکشاف ہونا یہ بھی جو ہے وہ باطل اور محال ہوگا، ہے نا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دقت نظر سے اگر دیکھا جائے تو شق انضمامی والے جو احتمالات وہ ہیں، بطلان ہیں، وہ سب اس پر لد جائیں گے آ کر کے. سمجھ میں آ گیا؟ کما لوحنا فی بعض الحواشی، جیسا کہ ہم نے بعض حواشی میں اس کا جو ہے وہ اس کو واضح کیا ہے اور اس کو آشکارا کیا ہے. تو کیا ہے وہ رسالہ زاہدیہ پر جو ہے وہ انہوں نے حاشیہ لکھا ہے اس میں. چلو اسی بات